بعض دفعہ فلکیات سے یقینی طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ روزے 30 ہوں گے یا 29 ہوں گے. تو اگر ماہر فلکیات کو 100% یقینی طور پہ کیلکولیشن سے پتہ چل گیا اور وہ بتا دیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن بعض دفعہ فلکیات کے ماہرین خود کنفیوز ہوتے ہیں کہ بھئی امکان ہے، تو پھر وہ پیشگوئی امکان ہی کی کریں، یعنی وہ بتائیں کہ بھئی امکان 29 کا بھی ہے 30 کا بھی ہے، وہ یہ بتا دیتے ہیں اتنے % امکان ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے ہلال کمیٹی کو آسانی ہوتی ہے. باقی ہلال کمیٹی نے کرنی اپنی ہوتی ہے، وہ فلکیات والوں کی پیشگوئیوں کو آج کل لفٹ نہیں کراتی ہے. رویت ہلال کمیٹی کے اعلان کے خلاف عید کرنا. رویت ہلال کمیٹی نے روزے کا اعلان نہیں کیا، مگر کسی گاؤں میں چاند دیکھا گیا تو وہ گاؤں والے روزہ رکھیں یا نہیں. اسد اللہ لغاری سے نہیں رکھ سکتے، کیونکہ چاند کے ہونے نہ ہونے کے فیصلہ کرنے کی اتھارٹی شریعت نے گورنمنٹ کو دی ہے. تو گورنمنٹ یا اس کی طرف سے نامزد کمیٹی، تو جب تک وہ کمیٹی اعلان نہیں کرے گی، ایسے تو آپ خود بتاؤ نا، ملک میں فساد پیدا ہو جائے گا. وہ کہہ رہا ہے میں نے دیکھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ ادھر گواہی لے رہا ہے، وہ ادھر گواہی لے رہا ہے، تو ہر گلی محلے میں پھڈے ہوں گے پھر تو اس لیے یہ اتھارٹی حکومت کے پاس ہے. ہاں، گاؤں والوں میں جس آدمی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ رکھ لے، لیکن اس کی گواہی دوسروں کے لیے حجت نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو موسٹ ویلکم، آپ رکھیں روزہ. بھائی ہم جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے یا حکومت کا اعلان نہیں سنیں گے تو اس وقت تک ہم روزہ نہیں رکھیں گے. تو گواہی دینا، گواہی کو لینا، گواہی کو سن کے اس پہ فیصلہ کرنا، یہ ہر آدمی کو اس کا حق نہیں ہے، بلکہ یہ حکومت کو اس کا حق حاصل ہے. ویسے بھی آپ دیکھ لیں نا، کوئی قتل کے کیسز ہوتے ہیں، چوری کے کیسز ہوتے ہیں، ہر آدمی تھوڑی ٹھیے لگا کے بیٹھتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے بھائی تھانے میں جاؤ یا عدالت میں جاؤ، یا کوئی حکومت کی طرف سے کوئی نامزد کمیٹی ہو اس کے پاس جاؤ. اچھا بھائی، پوری دنیا میں ایک دن رمضان اور عید ہو سکتی ہے. چاند کے اختلاف مطالعے کا کہاں تک اعتبار ہے؟ ایک دوست سے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو سب ممالک کے مسلمانوں کو روزہ وغیرہ رکھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. محمد فہد نواز ڈیرہ اسماعیل خان سے، وہ جب رکھنا چاہیے پوری دنیا میں ایک خلافت ہو اور وہ خلیفہ نے کہیں سے بھی گواہی لے کے پوری دنیا پہ نافذ کر دی، تو پھر ہے کہ پھر پوری دنیا میں ایک ٹائم پہ رمضان شروع ہوگا اور ایک ٹائم پہ عید ہوگی. لیکن اگر پوری دنیا میں حکومتیں الگ الگ ہیں تو ایک حکومت دوسرے حکم کے فیصلے کی شرعاً پابند نہیں ہے انتظامی چیزوں میں، تو اس میں پھر وہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ بھئی ہم اپنی کمیٹی کو ترجیح دیں گے، یہاں کے نظام کو ترجیح دیں گے. لیکن اگر گورنمنٹ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے، یا سارے اسلامی ملک مل کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس معاملے میں ایک کنٹری کو اتھارٹی دے دی ہے، وہ جب فیصلہ کرے گا تو ہم سب پہ نافذ ہوگا، تو پھر سب پہ نافذ ہو جائے گا. جیسے آج اگر ساری دنیا کے اسلامی ممالک مل جائیں اور وہ فیصلہ کریں تمام ملکوں کے سربراہ کہ بھئی سعودی حکومت جس دن روزے کا اعلان کرے گی تو وہ اعلان ہمارے لیے بھی ہوگا اور ہم اس کو نافذ العمل سمجھیں گے، اور سعودی حکومت جس دن عید کا اعلان کرے گی تو ہم شرعاً ہم پر بھی حجت ہوگا. تو اگر سارے ملکوں کے کنٹریز یہ فیصلہ کر لیں تو پھر پوری دنیا میں ایک عید ہو جائے گی اور ایک رمضان ہو جائے گا اور بہت اچھا ہو جائے گا. لیکن جب تک گورنمنٹ یہ فیصلہ نہیں کرتی تو اپنے طور پر کسی کے لیے یہ شرعاً جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کنٹری میں 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنائے اور وہ کہے کہ نہیں جی میں کسی اور کنٹری کے حساب سے چلوں گا یا کسی اور ملک کی گواہی کے حساب سے چلوں گا. یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اچھا بھائی، چاند رات میں کیا عبادت کی فضیلت ہے؟ لیلۃ الجائزہ یعنی چاند رات کی شریعت میں کیا فضیلت ہے؟ اسامہ صاحب کراچی سے. اس پر میں مستقل بیان کر چکا ہوں. دیکھیں، عید کی رات، بقرعید اور عید الفطر کی رات کے بارے میں کچھ احادیث ہیں جن میں آتا ہے اس کی رات میں بہت عبادت کی فضیلت ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، بلکہ انتہا درجے کی ضعیف حدیثیں ہیں. لیکن اب چونکہ کثرت سے ہیں تو بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ اتنی ساری حدیثیں درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ فضائل میں ضعیف حدیثیں بھی چلتی ہیں، تو اس لیے بہت سے علماء اس طرف گئے ہیں کہ بھئی اس رات میں عبادت کرنی چاہیے. عید کی رات اور بقرعید کی رات میں یہ فضیلت کی رات ہے. لیکن بعض محققین اس طرف گئے ہیں کہ ایک تو روایتوں میں ذوف بہت زیادہ ہے، دوسرا وہ قیاس کے بھی خلاف ہیں. قیاس کے خلاف اس لیے ہیں کہ دیکھیں، شریعت کا ایک حکم، شریعت کا ایک مزاج یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اسلام کہتا ہے افطار میں جلدی کرو. کیوں؟ کہ اب روزے کا ٹائم ختم ہو گیا. اسی طرح جیسے ہی چاند نظر آیا تراویح ختم، کیونکہ رمضان کے حکام جو تھے وہ ختم. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نماز سے پہلے کچھ میٹھا کھایا کرتے تھے. اس میں یہی حکمت تھی، یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے جب رمضان جاتا ہے تو اپنے تمام لوازمات کے ساتھ جاتا ہے. تو راتوں کی عبادت کی جو فضیلت تھی رمضان کی، رمضان جاتے ہی وہ فضیلت بھی ختم ہو گئی، اور دن میں روزے کی جو فضیلت تھی رمضان جاتے ہی وہ روزے کی فضیلت بھی ختم. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہل کر رہے ہیں. حالانکہ بقرعید میں آپ جلدی نہیں کھاتے تھے، لیکن عید الفطر میں آپ عید سے پہلے کچھ کھاتے تھے. اس میں بڑی حکمت یہی ہے کہ بھائی اب روزہ ختم ہو چکا ہے، اب تو کھانے میں جلدی کرنی ہے.
تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ عید کی جو رات ہے وہ آرام کی رات ہو، اور وہ جو رمضان میں ایک پورا اللہ نے ہم سے عبادت کروائی اور اس کی راتوں کو لوگ لیلۃ القدر میں جاگے اور رمضان کی راتوں کو عبادت کیا، تو وہ عبادت کا ٹائم اب ختم ہو چکا ہے. اب یہ رات ایک نارمل رات کی طرح ہے، تو لہذا اس میں کوئی عبادت کر لے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اگر کوئی اس نیت سے عبادت کرتا ہے کہ رمضان میں عبادت کا جو میں نے اپنے آپ کو عادی بنایا ہے وہ میں کنٹینیو کروں تاکہ میری عادت نہ چھوٹے، تو اس نیت سے اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن ہماری رائے یہی ہے کہ اس میں اگر الگ سے عبادت کی کوئی خاص فضیلت وارد جو ہوئی ہے وہ ضعیف ہے اور قیاس کے بھی خلاف ہے. تو اور ویسے بھی آپ خود سوچیں نا کہ اگر رمضان عید کی راتوں کو عبادت کریں گے لوگ، اتنی فضیلت کی رات ہے تو ظاہر ہے زیادہ جاگیں گے پھر اس میں، تو پھر عید کا دن کیسے منائیں گے؟ یعنی عید تو اسلام میں صبح شروع ہوتی ہے نا، صبح اگر آپ تھکے ہوں گے تو وہ عید کا دن تو آپ کا وہ تھکاوٹ میں گزرے گا پھر. تو یہ سب چیزیں کہ یعنی ایک اشکالات ہوتے ہیں اس قول پر جو کہتے ہیں کہ عیدین کی راتوں میں عبادت کرنی چاہیے. تو اسلام میں دن جو ہے، رات جو ہے وہ دن کے تابع ہوتی ہے. تو روزے کے دن میں، رمضان میں دن میں روزہ، رات اس کے تابع ہے تو رات میں عبادت. اب عید کا دن جب کھانے پینے کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو اس کی رات بھی عید کے دن کے تابع ہوگی، تو وہ عبادت کی رات ہوگی نہیں. لیکن اس نیت سے عبادت کوئی کر لے کہ میں نے رمضان میں جو تہجد کی عادت ڈالی ہے وہ عادت مجھ سے چھوٹے نہیں، تو اس نیت سے اگر کوئی رات کو عبادت کرتا ہے تو نہ صرف جائز بلکہ ثواب ہے. تو پھر اس میں عید کی رات نہیں، پھر اگلے دن بھی کرے تاکہ یہ عادت جو اس کو عبادت کی پڑی ہے کنٹینیو رہے. تو کنٹینیو رکھنے کے لیے اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ہماری رائے یہی ہے کہ عیدین کی رات میں الگ سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے. بہرحال دوسری طرف بھی علماء ہیں، تو جب علماء میں اختلاف ہوتا ہے کسی مسئلے میں تو جس عالم کی بات، جس پہ زیادہ اعتماد ہو اس کی بات کو لے لینا چاہیے، دوسرے پہ رد نہیں کرنا چاہیے. کیا چاند رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ کیا چاند رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ شمس الحق راول پنڈی سے. میرے علم میں نہیں ہے کہ الگ سے کوئی فضیلت ہو چاند رات میں دعاؤں کی قبولیت کی. باقی اللہ نے دعا قبول کرنے پر کوئی ٹائم نہیں متعین کیا، جب چاہیں دعا کریں، لیکن اس کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے میرے علم میں. اگر کسی کے پاس کوئی حدیث ہو، ظاہر ہے ہم ایسا علم کا دعویٰ تو نہیں کرتے کہ ہر کچھ ہم نے پڑھ لیا ہے سب کچھ. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے میں کوئی بات کہتا ہوں تو لوگ حوالہ بھیج دیتے ہیں تو میں رجوع کر لیتا ہوں. تو میرے علم میں اب تک ٹوٹی پھوٹی ہم نے تحقیق کی ہے، کوئی ایسی روایت مجھے ملی نہیں ہے جس میں یہ آتا ہو کہ چاند رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اگر کسی کے علم میں ہو تو کائنڈلی وہ حدیث کا ریفرنس بھیج دیجیے گا. فوتگی والے گھر میں پہلی عید کیسے منائیں؟ جس کے گھر میت ہو اور پہلی عید آ جائے تو کیا حکم ہے؟ یعنی کیا رشتہ داروں کا عید میں تعزیت کے لیے آنا، رونا دھونا اور اس طرح فیملی والوں کا نئے کپڑے نہ بنانا، یہ کیا حکم ہے؟ نہیں، یہ جائز نہیں ہے. ان کے لیے بھی عید ایسے ہی ہے جیسے دوسروں کے لیے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کو غم ہوتا ہے اور عید کے دن اگر ان کے آنسو نکل جائیں اپنے پیاروں کو یاد کر کے، اپنے مرحومین کو یاد کر کے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ یہ غیر اختیاری چیز ہے. لیکن عید والے دن باقاعدہ غم منانا اور یہ کہنا کہ یہ نئے کپڑے نہیں سلوائیں گے اور سب رونے دھونے کی نیت سے ان کے گھر جمع ہو جائیں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے. ویسے جمع ہو جائے کہ ان بیچاروں کو غم پہنچا تھا تو آج ہم ان کی عید کی خوشیوں میں شریک ہو گئے، تھوڑا غم ہلکا کر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. غم منانے کے لیے جانا جائز نہیں ہے، غم ہلکا کرنے کے لیے جانا ان کے گھر میں جائز ہے. عیدی دینے کی شرعی حیثیت، عید کے دن بچوں کو جو پیسے دیتے ہیں اس عیدی کے نام پہ، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ صدام حسین کشمیر سے. بھائی بچوں کو اگر عیدی نہیں دیں گے تو بچوں کی عید کہاں سے ہوگی؟ تھوڑا بہت تو اتنا بھی آپ مشکل نہ بنائیں میرے بھائی دین کو. تو بچوں کو تو خوشی ہی عید میں اسی کی ہوتی ہے. ہاں اس کو بہت زیادہ اتنی بھاری رقمیں اب لوگوں نے باندھ لی ہیں جس پہ بندے کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ یار میرے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں اور بچے سارا میری جائیدادیں پی جائیں گے عیدی میں. تو ہلکا رکھنا چاہیے. تو اپنے بچوں کو یا اپنے قریبی رشتہ داروں کو تھوڑے بہت پیسے دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن وہی بات ہے کہ انسان پہ اس کی طاقت سے زیادہ گنجائش سے زیادہ بوجھ ڈالنا یہ بہرحال حرام ہے. اگر کہیں اتنا زیادہ یہ رسم جڑ پکڑ گئی ہے کہ آپ کی بوجھ بننے لگی ہے تو پھر اس کو ختم کر دینا چاہیے. عید میں گلے ملنا کیسا؟ عید کی نماز کے بعد گلے ملنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کیا ایک بار ملنا ہے یا 3 بار؟ افضل راجہ، عید کے دن گلے ملنا سنت سے ثابت نہیں ہے، اس رسم کو ترک کر دینا چاہیے. اس کی وجہ سے بہت ٹینشن ہونے لگی ہے، عید منانا مشکل ہو جاتا ہے. بندہ نکلا اور بہت ہزاروں کا مجمع آگے کھڑا ہوا ہے، امام صاحب سے عید ملیں گے، تو امام صاحب دنیا میں کسی سے ملنے کے لائق نہیں رہتے. تو اس لیے جو چیز شریعت میں نہیں ہے اس کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے. بس مصافحہ کر لیں، عید مبارک کہہ دیں، دعائیں دے دیں اور پتلی گلی سے نکل لیں. میں نے تو دیکھا ہے لوگ راستے بدل رہے ہوتے ہیں اور بعض لوگ تو 3 دفعہ گلے مل رہے ہوتے ہیں، وہ تو بہت ہی ٹینشن میں ہوتے ہیں.
अब आप गली में जा रहे हो, आगे से 10 आदमी आ रहे हैं, ओ भाई आदमी कहता है हर एक से 3-3 दफा मिलो, तो 10 को 3 से ज़रब ने 30 दफा, तो 30 दफा जब आप उससे गले मिले, फिर आगे 5 आदमी आ रहे हैं, तो 5 या 15 वो हो गए, फिर तो थोड़े यानी एक इतनी टेंशन होती है, आदमी कहता है यार मैं अगर गला घर में रख के आता या उसकी मीद मिलने के लिए कोई अलग से गला बनवा लेता तो ज्यादा अच्छा होता। तो जो शरीयत में नहीं है वो ना करें, अपने ऊपर खामखा की पाबंदियां ना लगवाएं। तो इसलिए लोग रास्ता बदल देते हैं, मैंने देखा है, देखा भाई वहां से पूरा जत्था आ रहा है दोस्तों का, भाई इधर से टन मार, भाई यहां से निकल, तो इतनी टेंशन। तो इसलिए जो हल्का शरीयत ने जिस काम को हल्का रखा है उसको हल्का ही रहने दे। तो मुसाफा कर लें, ईद मुबारक कह दें, वो भी मुसाफा भी जब करें जब आमना सामना हो जाए, नहीं होता तो स्पेशल वो ईद के लिए मुसाफा करने बंदे के पास जा रहे, ये भी ठीक नहीं, बस अपने करीबी रिश्तेदारों से मिल लिया करें। अच्छा भाई, औरत घर पर ईद की नमाज क्या पढ़ सकती है? क्या औरत घर पर ईद की नमाज पढ़नी चाहिए? अगर हाँ तो इसका क्या तरीका है? तहजीब अनवर उत्तर प्रदेश। नहीं जी, औरत ईद की नमाज घर पे नहीं पढ़ सकती। ईद की नमाज अगर पढ़नी हो तो ईदगाह में जहां भी जमात हो रही है वहां शिरकत करना जरूरी है। ईद की मुबारकबाद देना कैसे? ईद की मुबारकबाद देना कैसे? वसीम अहमद, अच्छी बात है, दुआ है मुबारकबाद, मुबारक का मतलब अल्लाह इस दिन को आपके लिए बरकत वाला करे, तो ये ठीक है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। जुमतुल वदा और ईद में नया लिबास पहनना, रमजानुल मुबारक में जुमतुल वदा और ईदैन में नया लिबास पहनने की क्या शरई हैसियत है? मर्द और औरत दोनों के बारे में हुक्म बता दें। हफ्सा नूर। देखें, अलग से हदीस में ये तो नहीं है कि नया लिबास पहनो, लेकिन ये हदीस में आता है जुम्मे के दिन भी और ईद के दिन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन लिबास पहनते थे। तो अगर कोई बेहतरीन लिबास के लिए नया लिबास सिलवा लेते हैं तो इसमें भी कोई हरज नहीं है, बल्कि इस जमाने में ईद की बात कर रहा हूं, जुम्मतुल वदा की नहीं। तो ईद के दिन नया लिबास सिलवा लेना चाहिए, क्योंकि शायर इस्लाम में से हम जरा दरसी बातों पे नए नए कपड़े सिलवा रहे होते हैं। किसी की शादी में जाना है, खतने तक में जाने के लिए कपड़े सिलवा रहे हैं आजकल लोग। तो ईद तो शायर इस्लाम में से अल्लाह ने हमें ये दिन दिया है खुशी मनाने के लिए, तो इसमें अगर किसी को अल्लाह ने वुसअत दी है तो अफजल और बेहतर यही है कि वो प्रॉपर नए कपड़े सिलवाए और अच्छी क्वालिटी के कपड़े सिलवाए। और इसमें मर्द और औरतें बराबर हैं, खवातीन को भी चाहिए, मर्दों को भी चाहिए। बाकी जुम्मतुल वदा के दिन अच्छे कपड़े पहनना जुम्मा होने की वजह से तो ठीक है, लेकिन जुम्मतुल वदा की अलग सी कोई फजीलत नहीं है। तो इसलिए उस दिन आप जैसे जुम्मे को कपड़े पहनते हैं, चाहे नए पहनते हैं या पुराने इस्त्री करके धो धा के नया बना लेते हैं, तो आम जुम्मों का जो हुक्म है जुम्मतुल वदा का भी वही हुक्म है, उसमें अलग से नए कपड़े पहनने की कोई फजीलत नहीं है। खत्मे तरावी पर मिठाई बांटना, खाना खिलाना, मसाजिद में खत्मे तरावी के नाम पर बिरयानी या शीरीनी बांटना कैसा है? आबिद महमूद, बहुत बुरी और नापसंदीदा रस्म है, बचकाना रस्म है एक किस्म की। खासतौर में मिठाई और लड्डू बांटना तो बहुत ही बचकाना, जैसे बालूशाही बट रही है, जैसे पता नहीं क्या किया तुमने, बचकाना हरकत है, कबीह रस्म है, इसको छोड़ देना चाहिए, इसकी हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए। बाहर मुल्क वाले सदका फितर किस हिसाब से देंगे? हम सऊदी अरब में काम करते हैं, पाकिस्तान में हमारे घर वाले हमारी तरफ से सदका फितर अदा करें तो किस हिसाब से अदा करेंगे? रियाल के हिसाब से या पाकिस्तान के रुपये के हिसाब से? मोहम्मद रफीक, सऊदी अरब में जो सदका फितर दे रहा है जहां वो रहता है उस मुल्क की करेंसी देखी जाएगी और उस मुल्क में आटे की वैल्यू देखी जाएगी, तो उस मुल्क में आटे की वैल्यू देखी जाएगी। तो सऊदी अरब में अगर किसी ने सदका फितर देना है और देना पाकिस्तान में है, खुद सऊदी अरब में रहता है, तो वहां देखा जाएगा मेरे भाई 2.25 किलो या 2.25 किलो आटा, क्योंकि उलमा में बास कहते हैं 2.25 किलो, बास कहते हैं 2.25 किलो, तो वहां का देखा जाएगा 2.25 किलो आटा कितना है, फिर कितने रियाल में आ रहा है, फिर यहाँ फोन कर दें भाई यहाँ सऊदी के हिसाब से इतने पैसे बनते हैं तो पाकिस्तान में इतने पैसे अदा कर दो। एतकाफ से निकलने वाले को फूल का हार पहनाना, एतकाफ के बाद जब लोग घरों को जाते हैं तो लोग इनको फूलों के हार डालते हैं, इस बारे में क्या हुक्म है? वलीउर रहमान। ये भी ना अजीब सी हरकत है, कोई हलाल हराम का मसला नहीं है, बस थोड़ी नामुनासिब सी बचकाना सी हरकत लगती है। तकाफ करके आ रहा है उसको बस सलाम करें, मुबारकबाद भी दे सकते हैं, भाई अल्लाह आपको, अल्लाह ने कबूल किया, अब तशरीफ रखें, बस अपनी नॉर्मल रूटीन शुरू करें और गुनाहों से पाक जिंदगी गुजारें, इतना काफी है। फूलों का हार पहनाना ये नापसंदीदा और कबीह रस्म है, मैं हराम की बात नहीं कर रहा, नापसंदीदा है। बहरहाल ईद से पहले नवाफिल पढ़ना, ईद के दिन फजर की नमाज के बाद ईद की नमाज तक नफल पढ़ना कैसा है? नबील आवान, मकरू नापसंदीदा अमल है, फजर पढ़ के घर जाएं और ईद की तैयारी करना शुरू कर दें। ईदगाह में आके नवाफिल पढ़ना सही अमल नहीं है, जायज अमल नहीं है। ईद उल फितर कितने दिन की है? ईद उल फितर और ईद उल अजहा एक दिन की होती है या 3 दिन की? ज़ौजा मंसूर कड़क से ईद उल फितर 1 दिन की होती है, ईद उल अजहा में कुर्बानी के अय्याम 3 दिन है और चौथा दिन उसमें रोजा रखना हराम है। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि ईद उल अजहा के अहकाम 4 दिनों तक रहते हैं, 3 दिन तक कुर्बानी और चौथे दिन भी रोजा हराम। और ईद उल फितर का जो हुक्म है वो 1 ही दिन तक रहता है, क्योंकि 1 ही दिन रोजा हराम होता है, अगले दिन रोजा रख सकते हैं आप।
رمضان کے بعد کیا تبدیلی لائیں؟ رمضان کے بعد زندگی میں کیسے تبدیلی لائیں؟ عبداللہ صاحب لاہور سے. بھائی رمضان میں ہی توبہ کر کے تبدیلی لے آئیں, بات کا انتظار نہ کریں اور توبہ کر لیں. اللہ میں تمام صغائر کبائر گناہوں سے بچنے کا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں. اور جو رمضان میں عبادت کا معمول بنا ہے